والدین کی طرف سے اولاد کو جو سب سے پہلا تحفہ ملتا ہے نا وہ کیا ہے کہ اس کو اچھا نام دیا جائے۔ اب آج ایک بڑا عجب فینومینا ہے، نام تو وہ رکھنا ہے بچے کا جو پورے کراچی میں نہیں ہونا چاہیے کسی کا۔ یہ پتہ نہیں کدھر سے لوگوں کے دماغ میں پھنس گیا ہے کہ بھائی نیا نام ہونا چاہیے۔ ارے اللہ کے بندو، اتنے پیارے پیارے نام موجود ہیں، اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نبی کے نام ہیں، صحابہ کے نام ہیں، اولیاء کے نام ہیں، برکت والے نام رکھو۔ کہ نہیں نام وہ بتاؤ جو کہیں نہ ہو۔ اچھا پھر وہ یونیک کے چکر میں ایسے نام رکھتے ہیں کہ جس کا نہ کوئی معنی ہوتا ہے نہ کوئی سر پیر ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسا نہ کریں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کی حدیث ہے جس کا مضمون ہے کہ جو اپنے بیٹے کا نام میرے نام کی تعظیم کی نیت سے محمد رکھے یا احمد رکھے، اللہ کریم اس تعظیم کی برکت سے ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے گا۔ ماں باپ کی مغفرت ہو جاتی ہے اگر بچے کا نام محمد ہو یا احمد ہو۔ اچھا پھر اس میں ایک اور عجیب بات آ گئی ہے کہ اچھا چلیں قرآن سے رکھتے ہیں نام، تو قرآن کھولا اور جو نام سامنے نظر آ گیا وہ رکھ دیا، کیونکہ مانا تو پڑھنا نہیں ہے، پوچھنا ہے نہیں۔ وہ ایک چٹکلا ہوا نا کہ ایک عورت کیا ایک بچی پیدا ہوئی، اس نے قرآن شریف کھولا، سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر، بچی کا نام رکھ لیا کوثر۔ اگلی بار پھر بچی پیدا ہوئی، اب پھر سورہ کوثر کھولی، فصل لربک وانحر، بچی کا نام ونحر رکھ دیا۔ ونحر کے معنی تو پوچھو۔ اب تیسری بچی پیدا ہوئی، اِنَّا شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، بچی کا نام رکھ دیا ابتر، قرآن سے رکھا ہے۔ ابتر کے معنی تو پڑھے، نسل کٹا ہوا جس کی آگے نسل ختم ہو جائے۔ اگر قرآن سے ہی رکھنا ہے تو قرآن میں تو شیطان بھی لکھا ہوا ہے، تو کیا بچے کا نام شیطان رکھ دیں گے؟ سوچئے نا، ہم اب کیوں اپنی دماغ سے فیصلے کرتے ہیں؟ اگر آپ کو واقعی قرآن و حدیث کا کوئی نام چاہیے تو کسی عالم دین سے رابطہ کر لیں، اس کا معنی لے لیں، تو اپنے بچوں کے لیے اچھا نام تلاش کریں، کیونکہ قیامت کے دن بچے کو اس کے نام، اس کے والد کے نام سے پکارا جائے گا۔ اب سوچیں اگر قیامت کے دن کسی کو پپو، گڈو، ٹومی، پومی، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں، اس سے پکارا جائے گا تو آپ خود سوچیں نا یہ کیا ہم کر رہے ہیں۔ میرے بیٹے کو پکارا جائے اور محمد کے نام سے پکارا جائے، بلال کے نام سے پکارا جائے، احمد کے نام سے پکارا جائے، ابو بکر کے نام سے پکارا جائے، عثمان کے نام سے پکارا جائے، میری بچی کو پکارا جائے تو فاطمہ کے نام سے پکارا جائے، کیا معلوم بی بی فاطمہ بھی جلوہ فرما ہو اور کہیں یہ میری کنیز آئی ہے اور میری بیٹی کی مغفرت ہو جائے۔ یہ اچھی سوچ ہماری ہونی چاہیے کہ ہمارے گھر میں صحابہ، اہل بیت اور انبیاء کی برکتیں لینے والے نام ہونے چاہیے۔ کہ بلا شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تو بڑا انداز ہی پیارا ہے کہ آپ جب بھی کسی بچے کا نام رکھتے ہیں پہلے بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں، پھر فرماتے پکارنے کے لیے احمد رضا رکھ لیں، پکارنے کے لیے بلال رضا رکھ لیں، پکارنے کے لیے آپ کوئی اور صحابی کا نام رکھ لیں، مگر نام اصلی نام محمد رکھیں تاکہ وہ جو برکت ہے حدیث پاک میں وہ آپ کو مل جائے۔